میرے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آخر کار وہ گھڑی آ گئی ہے جس کا آپ سب کو بڑی بے صبری سے انتظار تھا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ستمبر 2025 والی 13,500 قسط اور 7 بچوں کے تعلیمی وظائف کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ یہ آپ کے اکاؤنٹس میں آ چکے ہیں، لیکن اس دفعہ جو پیمنٹ ہے وہ آپ کو نہ تو دکانوں سے ملے گی اور نہ ہی کیمپ سائٹ سے ملے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ پیمنٹ ملے گی کیسے؟ اب پیمنٹ آپ کو ڈیجیٹل ویلٹ اکاؤنٹس سے ملے گی۔ آپ کو نئی سمز دی جائیں گی، اس پر ڈیجیٹل ویلٹ اکاؤنٹس بنے ہوں گے، وہاں سے آپ پیمنٹ اپنی نکلوا سکتے ہیں۔ اب یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، سمجھ لیں کہ جن کا بھی ڈیجیٹل ویلٹ اکاؤنٹ کھلا ہوگا صرف ان کو ہی یہ والی قسط ملے گی اور آئندہ بھی ان کو اہل رکھا جائے گا۔ جو اپنا ڈیجیٹل ویلٹ اکاؤنٹ نہیں کھلوائیں گے ان کو پیمنٹ نہیں ملے گی۔ اب یہ ڈیجیٹل ویلٹ اکاؤنٹ کیسے کھلوانا ہے، کہاں سے کھلوانا ہے، نئی سم کہاں سے دی جائے گی، کہاں سے ملے گی ہمیں اور کب سے ملے گی، اور ہمیں یہ والی قسط ستمبر والی کب ملے گی، آپ کے ان تمام سوالوں کے جوابات جو ہیں میں انشاءاللہ اسی ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں، اس لیے اس ویڈیو کو غور سے اور اینڈ تک سمجھ کر دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ کو ڈیجیٹل ویلٹ اکاؤنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ ایک ایسا اکاؤنٹ ہوگا جو آپ کی سم پر ایکٹیویٹ ہوگا اور آپ کے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ یہ منسلک ہوگا بائیو میٹرک کے ذریعے، اور اس میں جب پیمنٹ آپ کی آئے کرے گی ہر 3 ماہ بعد بچوں کے تعلیمی وظائف بھی اور ساتھ 13,500 بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی قسط بھی، تو اس کو آپ کہیں بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں، مثلا جیز کیش میں ٹرانسفر کر کے وہاں سے کسی بھی دکاندار سے نکلوا سکتے ہیں، کہیں سے بھی جو آپ کا جیز کیش کا ایزی لوڈ وغیرہ کرتے ہیں ان سے بھی آپ نکلوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس اکاؤنٹ سے اپنے بجلی کے بلز بھی پے کر سکتے ہیں، کسی کو پیسے ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں، ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں بھی بھیج سکتے ہیں، کچھ بھی یعنی کر سکتے ہیں۔ اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو پوری پیمنٹ ایک دفعہ میں دے دی جاتی تھی کیمپ سائٹ سے یا دکانوں سے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب آپ اپنی مرضی سے پیسے نکلوا سکتے ہیں، مثلا آپ اگر 2,000 نکلوانا چاہیں، 1,000 نکلوانا چاہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو یہ یقیناً بہت بڑی خوشخبری ہے آپ سب کے لیے، جتنے بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز ہیں، 1 کروڑ بینیفیشریز ہیں، ان سب کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ان کی ریٹیلر سے اور کیمپ سائٹ پر لائنوں میں لگنے میں اور دھکے کھانے سے بالکل جان چھوٹ گئی، اور یہ کٹوتیوں سے 25,000 اور 3,000 روپے ایسے ہی کاٹ لیا جاتا تھا، ان سے بھی اب جان چھوٹ چکی ہے آپ کی۔ تو آپ کو رمضان میں 5,000 روپے ملے تھے، وہ بھی ڈیجیٹل ویلٹ اکاؤنٹ میں آئے تھے، لیکن وہ پرماننٹ ڈیجیٹل ویلٹ اکاؤنٹ نہیں تھا، وہ ٹیمپریری یعنی عارضی ڈیجیٹل ویلٹ اکاؤنٹ تھا۔ لیکن اب جو سم دی جائے گی اس پر پرماننٹلی یعنی یقینی طور پر مستقل طور پر آپ کا ڈیجیٹل ویلٹ اکاؤنٹ کھلا ہوگا، جو جب تک آپ بینیفیشریز رہیں گے آپ کو تب تک اسی اکاؤنٹ میں پیسے آتے رہیں گے، اور آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، اس پر باقاعدہ میسج آ جایا کرے گا اور جا کر آپ اپنی پیمنٹ کہیں سے بھی نکلوا سکتے ہیں۔ لائنوں والی جھنجھٹ بھی ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ڈیجیٹل ویلٹ اکاؤنٹس آخر کھولے کیسے جائیں گے۔ پورے پاکستان کے تمام اضلاع کے لیے ہے، صرف پنجاب، سندھ یا خیبر پختونخوا ایک صوبے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پورے پاکستان کے لیے ہے۔ یہ جو اپڈیٹ ہے یہ پورے پاکستان کے لیے ہے، اور پورے پاکستان کے ہر ضلع میں انشاءاللہ اگلے ہفتے سے کیمپ سائٹس قائم کی جائیں گی۔ جیسے کیمپ سائٹس پہلے قائم کی جاتی تھی اسی طرح کیمپ سائٹس دی جائیں گی، وہاں پر کاؤنٹرز بنا دیے جائیں گے، اور ان کاؤنٹرز پر مرحلہ وار آپ کا یہ سارا کام خود ہی BISP خود ہی کرے گا۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، کسی ایرے گیرے سے یا کسی بندے سے بھی آپ نے نئی سم نہیں لینی، آپ کو جو سم ہے وہ کیمپ سائٹ پر BISP کے ہی ملازمین دیں گے۔ میری باتوں کو بڑے ہی دھیان سے سن لیں، وہاں آپ نے 2 چیزوں کو لے کر جانا ہے۔ ایک نمبر 1 آپ نے لے کر جانا ہے اپنا ایک موبائل فون، ضروری نہیں ہے کوئی بڑا کوئی اچھا موبائل ہو، کوئی بھی آپ نوکیا کا چھوٹا موبائل فون بھی لے جا سکتے ہیں جس پر سم اچھے سے چلتی ہو، سگنلز اچھے سے ریسیو ہوتے ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ لے کر جانا ہے۔ یاد رہے آئی ڈی کارڈ جو ایکسپائر ہوا ہے، جس کی ڈیٹ گزر گئی ہے، وہ والا نہیں لے کر جانا۔ اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہے تو ابھی جا کر نادرا سے بنوا لیں، کیونکہ ایکسپائر آئی ڈی کارڈ وہاں پہ پھینک دیا جائے گا، وہ نہیں چلے گا۔ جب خاتون کیمپ سائٹ پر اپنا آئی ڈی کارڈ اور موبائل فون لے کر جائے گی تو وہاں جو پہلا کاؤنٹر ہے وہاں پر باقاعدہ اسکریننگ کی جائے گی۔ اسکریننگ یہ کی جائے گی کہ کیا واقعی یہ خاتون ابھی بھی ایکٹیو بینیفیشری ہے یا نہیں، یعنی ابھی بھی اس کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اہل رکھا ہوا ہے یا نہیں۔ اگر اہل ہوئیں تو انہیں اگلے کاؤنٹر میں بھیج دیا جائے گا، ورنہ انہیں گھر بھیج دیا جائے گا۔
کیونکہ کافی ساری خواتین کو ابھی تک یہی نہیں پتا کہ انہیں اس والی قسط کے لیے نااہل کر دیا گیا ہے، کیونکہ کافی ساری خواتین کو اس دفعہ قسط سے نکال دیا گیا ہے جن کا سکور بڑا تھا۔ وہ میں ایشوز آپ کو پچھلی ویڈیوز میں کافی دفعہ بتا چکا ہوں، میں دوبارہ رپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ تو ایسی خواتین کا بھی وہاں فیصلہ ہو جائے گا کہ کون آگے اہل ہیں اور کون نااہل ہیں۔ ابھی جو میں آپ کو انفارمیشن بتا رہا ہوں انہیں اپنے رشتہ داروں تک بھی شیئر کریں اور پورے 1 کروڑ بینیفیشریز تک میرا یہ پیغام پہنچائیں، تاکہ وہ بھی آنے والی مشکلات سے بچ سکیں اور بغیر کسی مشکل سے اپنا جو ہے وہ ڈیجیٹل ویلٹ اکاؤنٹ کھلوا سکیں۔ بار بار انہیں جا کر کیمپ سائٹ کے چکر سے نہ لگانا پڑیں، کیونکہ بار بار شہر آنا جانا کافی مشکل ہوتا ہے۔ اہل ہونے کے بعد اگر یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ خاتون اہل ہے تو اس خاتون کو اگلے کاؤنٹر نمبر 2 پر بھیج دیا جائے گا۔ وہاں پہ کیا ہوگا، وہاں پہ آپ کا انگوٹھا لگوایا جائے گا۔ آپ نے بالکل بھی میری ان تمام باتوں سے گھبرانا نہیں ہے، بس غور سے سننا ہے۔ وہاں پہ آپ کا انگوٹھا لگوایا جائے گا اور آپ کو ایک نئی سم دے دی جائے گی۔ سمز جو ہیں وہ 1 کروڑ سمز آپ کے نام پر ایکٹیو پڑی ہوئی ہیں، وہ BISP نے نکلوا لی ہیں سمز ایڈوانس میں۔ وہ سمز بس آپ انگوٹھا لگاتی جائیں گی اور وہ سمز آپ کو آپ کے نام پر ٹرانسفر ہوتی جائیں گی اور آپ کو ملتی جائیں گی، اور خود ہی اس پر ڈیجیٹل ویلٹ اکاؤنٹ بھی اوپن ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کو کاؤنٹر نمبر 3 پر کاؤنٹر نمبر 2 والا بندہ آپ کو کاؤنٹر نمبر 3 پر بھیج دے گا۔ کاؤنٹر نمبر 3 پر جا کر آپ کا کیا ہوگا، وہاں پر آپ سے ID کارڈ مانگا جائے گا۔ ID کارڈ نمبر درج کرنے کے بعد جب وہ درج کرے گا اپنی ڈیوائس میں، تو آپ کی اسی سم پر جو آپ کو نہیں ملی ہے اور آپ نے موبائل میں فوراً ڈال لینی ہے، اس پر ایک OTP آئے گا، میسج آئے گا۔ وہ میسج جب آپ ان کو بتائیں گی کاؤنٹر نمبر 3 والے آدمی کو، تو وہ آپ کا وہ OTP جو ہے وہ لگائے گا اور آپ کو فوراً میسج آ جائے گا کہ آپ کا ڈیجیٹل ویلٹ اکاؤنٹ اوپن ہو چکا ہے، ایکٹیو ہو چکا ہے اور آپ کے اتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں۔ اس کے بعد آخری کاؤنٹر ہوگا کاؤنٹر نمبر 4۔ کاؤنٹر نمبر 4 پر کیا ہوگا، جو آپ کے پیسے بچوں کے تعلیمی وظائف اور قسط 13,500 آئی ہوگی، وہاں سے آپ وہ اپنی نکلوا سکتی ہیں۔ وہاں پہ آپ ساری کی ساری قسط بھی نکلوا سکتی ہیں، جتنے بھی پیسے نکلوانا چاہیں وہاں سے بھی نکلوا سکتی ہیں، یا کاؤنٹر نمبر 3 سے ہی واپس آ سکتی ہیں، کہیں سے بھی نکلوا سکتی ہیں۔ گھر میں آ کر جیس کیش سے نکلوا لیں، ایزی پیسہ سے نکلوا لیں، یا کسی کو ٹرانسفر کرنے ہوئے تو پھر نہ نکلوائیں وہاں سے، کسی کو ویسے ہی ٹرانسفر کر دیں، بلز بھی پے کر سکتی ہیں۔ کٹوتیوں والا سسٹم اب بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ریٹیلرز کی جو موجیں لگی ہوئی تھی، ایک خاتون بیچاری سے 3-3 4-4 ہزار روپیہ ایسے ہی رکھ لیا جاتا تھا، دا لگا لیا جاتا تھا۔ اب ان کا یہ والا جو دا والا سسٹم ہے، جو وہ غریب خواتین کے ساتھ اتنا برا کرتے تھے، وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ بلا جھجک کمنٹ میں بتا دیں۔ جتنے زیادہ سوال آپ مجھے بھیجیں گے، میں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں ان سوالوں کے تفصیل سے جواب ڈھونڈ کر آپ کو اچھے سے سمجھا دوں گا، تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی کنفیوژن نہ ہو اور آپ اپنے ڈیجیٹل ویلٹ اکاؤنٹس کھلوانے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں اور کسی بھی فیک نیوز کا شکار نہ ہوں۔ ایک اور بڑی اہم بات رہ گئی، وہ بھی آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ یہ سم آپ نے نکلوا لی، اس پر اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن ہو گیا، اس کے بعد بالکل آپ کا مسئلہ ختم ہو گیا اور آپ کو ہر 3 ماہ بعد اسی میں پیسے آتے رہیں گے۔ جیسے ہر 6 ماہ بعد پینشنرز کے ساتھ ہوتا ہے نا، ہر 6 ماہ بعد پینشن کے لیے ان کو ویریفیکیشن کروانی پڑتی ہے کہ وہ ابھی بھی زندہ ہیں، جن کو گورنمنٹ پیسے پینشن کے بھیج رہی ہیں وہ ابھی بھی زندہ ہیں، ایکٹیو بینیفیشری ہیں۔ اس لیے آپ کو بھی ہر 6 ماہ بعد یہ ویریفیکیشن کروانی ہوگی کہ آپ ابھی تک بھی زندہ ہیں اللہ کے فضل سے، اور ابھی بھی آپ ایکٹیو بینیفیشری ہیں، اس لیے گورنمنٹ آپ کو امداد بھیجتی رہے۔ اس کے لیے آگے گورنمنٹ جو بھی لائحہ عمل بنوائے گی وہ میں آپ کو بعد میں انشاءاللہ بتاتا رہوں گا تفصیل سے۔ کیمپ سائٹس قائم کی جائیں گی پھر سے، یا جو بھی کیا جائے گا وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا رہوں گا۔ یہ پریشانی آپ نے بالکل بھی نہیں لینی، یہ ساری پریشانیوں کے لیے میں ہوں نا، میں انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیوں کا حل ڈھونڈ کر آپ تک اسی طرح پہنچاتا رہوں گا۔ بس آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ میں نے کبھی بھی آپ سے لائک سبسکرائبز نہیں مانگے، بس یہی کہتا ہوں کہ میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور آگے اپنے رشتہ داروں کو بھیجا کریں، تاکہ انہیں بھی کنفیوژن سے چھٹکارا مل جائے، جھوٹوں سے، جھوٹ کے پلندوں سے، اور ان تمام پریشانیوں سے ان کو بھی چھٹکارا ملتا رہے۔ بس میری آپ سے یہی درخواست ہوتی ہے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں آپ سے کہتا۔
مزید اگر آپ مجھ سے ذاتی طور پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میرا فون نمبر واٹس ایپ نمبر ایک ہی ہے وہ بھی مل جائے گا، اور آپ کو جی میل آئی ڈی جو ہے میری ای میل ایڈریس وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ آخر میں آپ سب سے صرف یہ ایک درخواست کرنی تھی کہ پورے پاکستان میں سیلاب جو ہے وہ تو چلا گیا ہے، لیکن اس کی تباہ کاریاں ابھی بھی جاری ہیں۔ کافی سارے لوگ میرے اپنے جو یوٹیوب چینل کو ریگولر دیکھتے ہیں، ان بیچاروں کے گھر بہہ گئے ہیں اور زندگیاں اجیرن ہو گئی ہیں۔ وہ بیچارے کھلے آسمان تلے سو رہے ہیں، اور آگے سے موسم بھی چینج ہو رہا ہے اور طرح طرح کی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ ان کی مدد کرتی، لیکن گورنمنٹ کے اپنے مسائل ہی نہیں ختم ہو رہے تو ان کی طرف گورنمنٹ کیا توجہ دے۔ تو آپ میں سے ویسے تو صاحب حیثیت کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اگر کسی کا کوئی رشتہ دار اس پریشانی میں ہے تو جتنی بھی ہو سکتی ہے اس کی مدد کریں۔ کم از کم ان کو کوئی کپڑے تو دے سکتے ہیں نا، یا کوئی کھانے پینے کی چیزیں، اتنے کو پیسے تو ان کو بھیج سکتے ہیں نا۔ بس میری آپ سے یہی درخواست تھی۔ ملتے ہیں نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔